اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں قرآن پاک کے دل سورہ یاسین کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ یاسین کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ جو کوئی ایک بار اس کو اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ تو دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے اور سورہ یاسین کے بارے میں بتایا ہے۔ ابھی میں دوسری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کے دن کی تمام اجازات پوری فرمائیں گے۔ تو دوستو، میں آپ سورہ یاسین کے بارے میں تیسری حدیث اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو کوشش ہے کہ آپ لوگ میری بات توجہ کے ساتھ سنو گے۔ اگر آپ سورہ یاسین صرف اللہ کی رضا کی خاطر پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ جو کوئی سورہ یاسین اپنی کسی بھی حاجت کو مد نظر رکھ کے پڑھے گا، اس کی وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اگر کسی بیمار کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کو اس بیماری سے شفا ملے گی۔ یعنی کسی بھی کام کے لیے آپ اگر نیک نیتی سے سورہ یاسین پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے چند حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن سورہ یاسین کے بارے میں اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے نا وارد ہوئی ہیں۔ تو کوشش کیا کرو کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ تو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور دل کے ساتھ وہ چیز قائم و دائم ہوتی ہے۔ اگر دل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ دل پر قابو پا لیں تو سمجھیں آپ نے ہر چیز پر قابو پا لیا۔ تو کوشش کیا کریں آپ سورہ یاسین کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جو کوئی غربت کی وجہ سے سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ پاک اس کو غنی بنا دیں گے۔ جو کوئی محتاجی کی وجہ سے سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ پاک اس کی محتاجی ختم کر دیں گے۔ جو کسی مصیبت میں سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ پاک اس کی مصیبت ختم کر دیں گے۔ جو کسی بھی مشکل میں سورہ یاسین کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی وہ مشکل حل فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے، آپ سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کیا کریں صبح کے ٹائم فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ پاک ایک بار سورہ یاسین پڑھنے سے آپ کے ساتھ 2 فرشتے زیادہ لگا دیتے ہیں، جو دن میں آپ کی ہر کام میں غیبی مدد فرماتے ہیں اور آپ بآسانی طریقے سے اپنے ہر کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو آپ تمام سننے والوں سے میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ لازمی سورہ یاسین پڑھیں، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، بات ہوتی ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آگے پہنچانا، لوگوں کو سکھانا، یہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو کوشش کیا کرو اگر آپ کے بھی پاس کوئی دین کا علم ہو، کوئی بات اچھی آتی ہو تو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کرو۔ اس میں دوسروں کی بھی بھلائی ہے اور آپ کی بھی بھلائی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و پاک پڑھا کرو، کیونکہ درود و پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، اس کے فرشتے بھی فرماتے ہیں اور ہم بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی۔ تو درود و پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔
کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان بنائے، یہ دنیا بنائی، جہان بنایا، سمندر بنائے، دریا بنائے، یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی ہے، اور ان کی ہی وجہ سے بھی کل ہماری بھی بخشش ہوگی۔ تو دوستو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، حدیث پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو مت تکلیف دیں، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، یہاں ہم سب مہمان ہیں، تو مہمان ہی بن کے رہتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہاں سے جو کچھ بھی ہے ہم نے یہاں سے ہی لے کے جانا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، ہم اس امتحان میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امتحان تب بھی مکمل ہوگا جب ہم نیک اور اچھے کام کریں گے، تب بھی ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو میں ابھی آپ کو اسی بات میں ہی ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، ذرا کوشش کریے گا میری بات کو غور و توجہ سے سنیے گا۔ ایک انسان تھا، وہ بہت ہی امیر تھا، اور ایک جو ہے نا وہ بہت ہی انتہائی غریب تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت بڑا ایک تاجر تھا، امیر، تو وہ جو دوسرا تھا وہ پھیری کر رہا تھا، تو وہ تاجر کے پاس گیا ہے اپنا کوئی سامان لے کر بیچنے کے لیے۔ تو تاجر نے اس سے بولا کہ آپ کیسے گزارا کرتے ہو؟ اس نے بولا الحمدللہ میرا بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ تاجر نے کہا یار میرے پاس تو اتنی زمین ہے، اتنے بڑے مربے ہیں، اتنا مال مویشی ہے، اتنا سب کچھ ہے، تو میں تو بڑی مشکل سے پھر بھی میرا نظام چلتا ہے، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی مکان ہے، آپ یہ چرپیاں بیچ کر گزارا کر رہے ہو۔ تو اس نے بولا میں یہ چٹائیاں جو ہے نا الحمدللہ میرا ان میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اس نے بولا کہ جتنی زمین آپ کے پاس ہے اتنی ہی زمین میرے پاس بھی ہے، جتنی زمین آپ کے پاس ہے اتنی ہی زمین میرے پاس بھی ہے۔ تو تاجر نے پوچھا کیسے؟ تو اس نے فرمایا کہ آپ کے پاس زمین ہے 6 فٹ، میرے پاس بھی زمین اتنی ہے 6 فٹ، تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اور نہ سمجھنے والے کے لیے پورا دن باتیں کرتے رہنا تو نہ کافی ہے۔ یعنی اس نے بتایا کہ آپ نے جس قبر میں جانا ہے وہ بھی 6 فٹ کی ہوگی، اور جس قبر میں نے جانا ہے وہ بھی 6 فٹ کی ہوگی، تو پھر آپ کی زمین کیسے زیادہ ہوگی اور میری کیسے کم ہوگی؟ تو دوستو یہ دنیا یہاں ہی رہ جائے گی، یہ سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا۔ کوشش کرو اس آخرت کی تیاری کرو جہاں ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا خاتم رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گل انج نہیں گل کچھ ہو رہے، گل انج نہیں گل کچھ ہو رہے، تو یہ دنیا نے لالچ سے کی نہیں دبے گی سی، ٹھیک ہے۔ اس دنیا نے لالچ نے پیچھا چھوڑ دیو، اس دنیا نے لالچ نے پیچھا چھوڑ دیو، اللہ اور اللہ نے رسول نے راستے پر چلو، وہی دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو دوستو آخر میں آپ کو سب سے میں اپیل کروں گا کہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، دین کی بات پر عمل کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور دین کی بات آگے دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرو اور لائک بھی کرو۔ آپ کا ایک سبسکرائب میری ویڈیو کو لے کے آگے جائے گا اور دوسرے لوگ بھی اس کو سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا 1 پینٹ دینا مجھ کو صدقہ جاریہ ہے، تو آپ اگر 1 پینٹ مجھے دے دیتے ہیں تو یہ چینل انشاءاللہ پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ یہاں صرف بات ہوتی ہے تو حضور کی ہوتی ہے، یہاں شان بیان ہوتی ہے تو حضور کی ہوتی ہے، ہم ہیں تو حضور کے ہیں، ہم سب غلام حضور کے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انہی کی خاطر پیدا کیا ہے، اور ہماری انہی نے ہی بخشش کرنی ہے۔ تو دوستو اب میرے پاس ٹائم کم ہے، اگر اس سورہ یاسین کے بارے میں پورا رات دن بھی آپ کو بتاؤں تو پھر بھی اس کے فضائل کم ہیں، تو بات کہیں سے کہیں اور چلی گئی۔ بارہ میں نے جو بھی کیا ہے آپ کو دین کے بارے میں ہی بتایا ہے، امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کرو گے۔ تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو،
کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، دین کی بات پر عمل کرنا صدقہ جاریہ ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔